آپ یہ جو خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس میں کسی اہل تشیع کے کسی عالم وغیرہ نے بھی ان کی کوئی تکفیر وغیرہ کی ہے، یا یہ صرف آپ پہلے آئے جو ان کی تکفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قرآن مجید نے کیا، ہمارے عالم یہی ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے کیا، علماء سب بالکل، سوائے آپ کے جو خامنئی صاحب ہیں یا خمینی صاحب ہیں، یہ لوگ جو سیاسی لوگ ہیں تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، باقی سب علماء کے اس مسئلے پہ اجماع ہے۔ ان سے پہلے ائمہ نے کیا ان کو کافر سمجھا ہے؟ بلا ریب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بے شمار ہیں۔ نہیں چلے وہ خامنہئی خمینی صاحب کو چھوڑ دیں، ان سے آپ کے خاص خار ہے نا، تو ان سے وہ جو آپ کی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ، اور میرے ذاتی کچھ بھی نہیں ہے خامنئی خمینی کے متعلق، اور بھائی یہ جان لو، خامنئی خمینی سے میری ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے، خامنئی خمینی سے ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، میرا سب شرعی مشکلات ہیں ان سے، میں ان کو باطل پہ سمجھتا ہوں، خمینی جیسے لوگ، بقیہ علماء کو بھی یہی کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کے علماء دین کے دشمن ہیں۔ جی نہیں تو پھر میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ان کو چھوڑ کے ان کو چھوڑ دیں، باقی پاس کے کیا جو گزشتہ علماء جو گزرے ہیں وہ، یا خصوصاً ائمہ اہل بیت بھی کیا ان کو کافر سمجھتے تھے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھو بھائی، قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم۔ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے قرآن میں بنی اسرائیل سے، کیونکہ مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے نا، لیکن یہ خطاب سب لوگوں سے ہے حقیقت میں۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو نعمت میں نے آپ کو دی اس کو یاد کرو، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے وعدے پہ عمل کرو، میں بھی اپنے وعدے پہ عمل کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور جو آپ کے پاس تورات ہے میں نے اسی کے مطابق، اسی کے تصدیق کرنے والے قرآن کو بھیجا، اسی کے تصدیق کرنے والے نبی کو بھیجا، اس پہ ایمان لاؤ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس قرآن کا، اس نبی کا ایک اول کافر ہوگا، ایک کافر اول ہوگا، نمبر ون، کافر نمبر ون ہوگا۔ تم بنی اسرائیل یہودیو، تم وہ نہ بنو، وہ کافر نمبر ون نہ بننا، سمجھ میں آئی نا بھائی؟ کافر نمبر ون، کافر نمبر ون کون ہے بھائی؟ کافر نمبر ون تفسیر للمحدث الجلیل ابو الناصر محمود ابن مسعود ابن عیاش السلمی السمرقندی، جزء اول تفسیر للمحدث الجلیل ابو الناصر محمود ابن مسعود ابن عیاش السلمی السمرقندی، جزء اول، شاب المکتبۃ الاسلامیہ فی تہران۔ یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کافر نمبر ون کون ہے؟ یعنی فلانا و صاحبہ، فلانا و صاحبہ، فلانی اور اس کا ساتھی، 1 2، کافر نمبر ون یہ دونوں، ومن تبعہم ودان بدینہم، اور جو ان کا سپورٹ کرے، یہ کافر نمبر ون ہے۔ لا تكون اول کافر بہ، یعنی علی علیہ السلام، اس کا کافر نہیں بننا جو اس کی انکار کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین، اس پہ ایمان لاؤ اور اس کو انکار نہ کرو، وہ کون ہے؟ وہ علی علیہ السلام۔ اچھا، اس طرح کے احادیث تو بے شمار ہیں ہمارے کتب میں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، تفسیر قمی جزء ثانی،
الكافر الثاني كان على أمير المؤمنين عليه السلام ظهيرا وكان الكافر على ربه ظهيرا. کافر اپنے ماسٹر کا، اپنے مولا کا کافر تھا، اپنے مولا کا دشمن تھا. وكان الكافر على ربه ظهيرا. کافر وہ شخص، الکافر وہ کافر، وہ خاص شخص جو کافر تھا، وہ اپنے ماسٹر کا کیا تھا؟ دشمن تھا. ہاں، الثانی امیر المؤمنین علیہ السلام کا دشمن تھا، کیونکہ رب جو ہے انسان پہ بھی اطلاق ہوا ہے قرآن مجید میں. اذکرنی عند ربک، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل والے ساتھی سے کہا نا کہ میرا سفارش کر لینا اپنے رب کے پاس، یعنی فرعون مصر. بہت اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، خدا آپ کو جزائے.